ایک عام آدمی صبح اٹھتا ہے، چائے پیتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، آفس جاتا ہے اور راستے میں اس کو پولیس روک لیتی ہے، پھر گھر واپس آ جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، رات کو بیوی سے کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی زندگی ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں ان تمام صورتوں میں آپ کے حقوق کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عام آدمی کے قانون کی، وہ 10 قانونی باتیں جو ہر پاکستانی کو معلوم ہونی چاہیے۔ ویلکم ٹو اقبال انٹرنیشنل لا سروسز، میں ہوں محمد اقبال خان ایڈوکیٹ۔ دیکھیں، پہلا اور سب سے اہم جو نکتہ ہے، قانون ہے، وہ ہے پاکستان پینل کوڈ ضابطہ فوجداری۔ دیکھیں، پاکستان کے قانون ضابطہ فوجداری کے تحت اگر آپ دیکھتے ہیں، آپ کو اگر کوئی گرفتار کرتا ہے تو گرفتاری کی وجہ بتانا ضروری ہے۔ کوئی بھی پولیس آفیسر آپ کو بغیر وجہ گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ آپ اگر اریسٹ ہوتے ہیں تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد آپ پر کوئی بیان دینا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں وکیل سے مشورہ کرنے کے بعد ہی بیان دوں گا، تو آپ خاموش رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وکیل کا حق بھی آپ کو موجود ہے۔ آپ کو وکیل سے ملنا کے رائٹ موجود ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ یہ آپ کا فنڈامنٹل بیسک ایک رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ 24 گھنٹے کا اصول بھی موجود ہے، یعنی جب آپ کی گرفتاری ہوتی ہے تو within 24 آورز آپ کو مجسٹریٹ کے سامنے پولیس کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ضمانت بھی ہے، معمولی اگر جرائم ہے تو تھانے ہی سے آپ کو ضمانت بھی مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر پولیس آپ کو بلا وجہ ہراساں کر رہی ہے تو آپ تھانہ کے SHO یا پھر SP سے شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو پوائنٹ ہے وہ ہے FIR کا۔ FIR کیا ہے اور کیسے درج کریں؟ کسی بھی جرم کی پہلی اطلاع ہوتی ہے، یاد رکھیں، فرسٹ انفارمیشن ہوتے ہیں۔ ضابطہ فوجداری کی سیکشن 154 کے تحت کسی بھی تھانے میں آپ FIR درج کرا سکتے ہیں۔ اگر تھانہ میں FIR درج کرنے سے تھانہ انکاری ہے تو آپ SP یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس یا پھر اب نئی امینڈمنٹ کے ساتھ آپ مجسٹریٹ کے پاس بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، FIR مفت درج ہوتی ہے، کوئی پولیس آفیسر اس کے لیے فیس کے پیسے مانگ نہیں سکتا، اور FIR کی کاپی بھی آپ کو مفت ملے گی، یہ بھی قانون موجود ہے۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو پولیس آپ کا بیان پڑھ کر سنائے گی، پھر آپ انگوٹھے کا نشان لگائیں گے۔ اہم بات یاد رکھیں، FIR میں کبھی بھی جھوٹی FIR نہیں درج کروائیں۔ جھوٹی FIR درج کروانا خود ایک جرم ہے، یاد رکھیں۔ اور FIR کی کاپی آپ کو ضرور ملے گی۔ تیسری جو چیز ہے، جو اہم عام قانون ہے عام آدمی کا، وہ ہے بینک ڈیفالٹر۔ تیسرا جو ہم بتا رہے ہیں، یہ بینک اور قرضہ۔ اگر آپ نے کوئی قرض لیا ہے اور ادا نہیں کر سکے ہیں تو کیا ہوگا؟ یاد رکھیں، بینک کے قانون کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور بینک کے قانون کے تحت آپ کو نوٹس ملتا ہے، تو پہلے نوٹس کے بعد آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ وہ قرض ادا کر دیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے کوئی گارنٹر دیا ہو تو بینک آپ کے گارنٹر سے بھی آپ کی رقم وہ وصول کر سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بینک اگر آپ نے کوئی ضمانت میں کوئی پراپرٹی رکھی ہے تو وہ بھی ضبط کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف عدالت کے حکم پر بینک جو ہے یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کا ECA بھی نام چلا جاتا ہے تو یاد رکھیں بینک آپ کا نام ECA لسٹ میں بھی ڈال سکتا ہے ایز اے ڈیفالٹر۔ دیکھیں، بینک قانونی طور پر جو ریکوری کرنے کا وہ اصول ہے، وہ بینک کے کوڈ میں جائے گا۔ وہ ہراسمنٹ کر کے، ڈرا دھمکا کے آپ سے پیسے وصول نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ باقاعدہ طور پر بینک کے کوڈ میں جائے گا، بینک کے کوڈ میں کیس فائل کرے گا، تب جو ہے وہ آپ سے پیسے ریکور کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے یاد رکھیں، اگر آپ نے چیک دیا ہے تو یاد رکھیں 418F، اس صورت میں چیک اگر باؤنس ہو جاتا ہے، کسی کے نام چیک دیا ہے تو اس کی FIR ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے کسی بینک کے نام دیا ہے تو اس کی FIR نہیں ہوتی۔ چوتھا جو عام آدمی کا قانون بتا رہے ہیں، مالک مکان اور کرایہ دار کا قانون۔ دیکھیں،
دیہی علاقوں میں اور شہری علاقوں میں کنٹونمنٹ میں ہر ضلع میں ایک علیحدہ قوانین موجود ہے، یہ بھی ایک ذہن میں یاد رکھیے گا۔ کرایہ دار کے حقوق اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ کو مکان خالی کرنے کے لیے کم سے کم 30 دن کا نوٹس دینا ضروری ہے، اس سے پہلے کوئی آپ کو نہیں نکلوا سکتا۔ مالک مکان بلا وجہ کرایہ بھی نہیں بڑھا سکتا، عام طور پر 5 سے 10% جو ہے تک وہ اضافہ کر سکتا ہے۔ آپ کو سیکورٹی ڈپازٹ جو آپ سے لیتا ہے وہ آپ کو واپس ملے گا، یہ آپ کا رائٹ ہے اگر آپ نے پراپرٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اگر ہم مالک مکان کے رائٹ کی بات کرتے ہیں، اگر کرایہ دار 3 مہینے سے زیادہ اگر کرایہ نہیں دیتا تو وہ خالی کروا سکتا ہے۔ خالی کرانے کے لیے صاف ظاہر ہے وہ رینٹ کنٹرول کے پاس جائے گا، زور زبردستی سے بھی وہ نہیں۔ ہاں اگر آپ نے اس کی پراپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے تو اس کا وہ معاوضہ آپ سے وصول کر سکتا ہے، اور اگر آپ انلیگل کام کرتے ہیں تو بھی اس صورت میں آپ سے بھی خالی کروا سکتے ہیں۔ اہم بات یاد رکھیں، ہمیشہ آپ نے ریٹرن ایگریمنٹ کرنا ہے، تحریری معاہدہ کریں، اور ہمیشہ رینٹ ایگریمنٹ کی 2 کاپیاں بنوائیں، ایک اپنے پاس رکھیں، ایک لینڈ لارڈ کے پاس ہو، ایک کرایہ دار کے پاس ہو۔ 5واں جو عام بندے کا قانون اگر ہم بات کر رہے ہیں وہ خاندانی قانون ہے، شادی طلاق اور خلا کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں مسلم فیملی لا 1961 کے تحت اور دوسرے قانون بھی موجود ہے۔ نکاح نامہ، دیکھیں نکاح نامہ یاد رکھیں ایک امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ دلہا کو علیحدہ ملتا ہے، دلہن کو علیحدہ ملتا ہے، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ کاپیاں ہوتی ہیں اور ہر ایک کو اپنی کاپی لینی چاہیے، اور اس کے بعد یونین کونسل میں رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ جہاں تک حق مہر کا تعلق ہے، یاد رکھیں حق مہر آپ بہتر جانتے ہیں، حق مہر بھی ایک عورت کا ایک رائٹ ہوتا ہے اور ہسبینڈ کو لازمی دینا، چاہے وہ ڈیفرڈ ہو یا پھر پرامپٹ ہو، اس کو دینا لازمی ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اور طلاق ہسبینڈ کا رائٹ ہے، ہسبینڈ طلاق دے سکتا ہے، اور بیوی جو یونین کونسل میں خلا لے سکتی ہے۔ جو طلاق یا خلا ہوتا ہے تو یونین کونسل کو اطلاع دینی پڑتی ہے جہاں سے ڈیورس کنفرمیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے، یاد رکھیں۔ جہاں تک بچوں کی تحویل کی بات ہے، کسٹڈی کی بات ہے، عام طور پر 7 سال تک کا بچہ جو ہے وہ ماں کے پاس رہتا ہے اور اس کے بعد باپ کا رائٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ویسے کورٹ جو ہے ویلفیئر آف دی مینر کا حساب دیکھتی ہے، کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ 6واں جو عام آدمی کا قانون ہے، یاد رکھیں وہ ٹریفک کا قانون ہے۔ ٹریفک کا قانون دیکھیں موٹر وہیکل آرڈیننس 1961 ہے اور دوسرے بھی قوانین ہیں، اس کے تحت اگر ہم بات کرتے ہیں، گاڑی اگر آپ چلاتے ہیں، گاڑی چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے، بغیر لائسنس کے گاڑی اگر چلاتے ہیں تو جرمانہ یا قید دونوں ہو سکتی ہے، اور انشورنس بھی آپ تھرڈ پارٹی سے انشورنس بھی آپ کو کروانا ضروری ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں موٹر وہیکل قانون کی، اگر اگلی سیٹ پہ بیٹھے، یاد رکھیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو اگلی سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے لازمی ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھنا بھی یہ ضروری ہے، یہ بھی آپ کو باندھنا پڑے گا۔ اگر ہم بائک چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اس کے لیے ہیلمٹ بھی یہ پہننا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر چلان ہو جاتا ہے تو 14 دن میں اگر آپ چلان جمع کرواتے ہیں تو 50% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، 21 دن کے بعد آپ کا جرمانہ 100% بڑھ جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ 7واں قانون اگر ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کا، وہ ہے روزگار کا قانون۔ دیکھیں روزگار کے قوانین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، لیبر لا 2010 موجود ہے اور فیکٹری ایکٹ 1934 بھی موجود ہے۔ تنخواہ دیکھیں، جو بھی اگر آپ وہ کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو تنخواہ ہر مہینے کی مقررہ تاریخ پر آپ کو تنخواہ ملنا بھی ضروری ہے، اور اگر آپ امپلائر ہیں تو تنخواہ دینا ضروری ہے، تاخیر پر بھی جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کام کے یاد رکھیں، مزدور کے کام کے اوقات دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ اور زیادہ ہفتے میں 48 آور سے زیادہ کام نہیں لیا جا سکتا۔ اگر زیادہ لیں گے تو پھر اس کے لیے دینا پڑے گا ڈبل اوور ٹائم دینا پڑے گا۔ اور چھٹیوں کی بات کرتے ہیں، ہفتے میں 1 چھٹی، چاہے وہ جمعہ کی یا پھر اتوار کی ہو، سال میں 14 دن کی عید کی چھٹیاں بھی لازمی ہوتی ہیں۔ میڈیکل کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ملازمین ان کے خاندان کے لیے میڈیکل کی سہولت، سیکورٹی، جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں ان کو سیکورٹی ملنا، سیفٹی ملنا، یہ بھی لازمی ہے۔ اگر کمپنی کو منافع ہوتا ہے تو پھر صاف ظاہر ملازمین کو بونس ملنا بھی ضروری ہے۔ نوکر نکالنے کی صورت میں کم سے کم 30 دن کا نوٹس یا تنخواہ کے برابر معاوضہ ملنا آپ کا ضروری ہے۔ 8واں جو عام آدمی کا قانون ہے وہ ہے کنزیومر رائٹس، صارفین کے حقوق۔ دیکھیں کنزیومر پروٹیکشن لا موجود ہے، ہر صوبے کے موجود ہے۔ اگر سامان آپ کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے تو واپس دکاندار کا لینا لازمی ہے۔ آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، وہ خراب نکلتی ہے تو 7 دن کے اندر آپ واپس کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر اضافی وہ پیسے وصول کرتے ہیں، کوئی دکاندار جو ایم آر پی میکسیمم ریٹیل پرائس لکھی ہو، ایم آر پی سے زیادہ وصول کرے گا تو یہ یاد رکھیں ایک جرم ہوگا۔ اور اگر کوئی ایکسپائری چیز ہوگی، دیکھیں ایکسپائری چیز کو بیچنا بھی یہ قانون کے خلاف ہے، وہ نہیں بیچ سکتا۔ جھوٹے اشتہار دے رہا، اگر کوئی کمپنی جھوٹے اشتہار دے کر آپ کو دھوکہ دیتی ہے تو بھی آپ کنزیومر کورٹ میں جا سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ اگر وہ حل نہیں کرتا تو صاف ظاہر آپ کنزیومر کورٹ سے رجوع کریں گے۔
وہاں جا کر آپ کیس فائل کریں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیں خریداری کی رسید ہمیشہ ضرور لیں آپ، یہ آپ کی سب سے بڑا ایک آپ کو پروف ہے اور دلیل ہے کنزیومر کورٹ میں جانے کے لیے۔ نامہ جو قانون ہے وہ ہے یوٹیلیٹی چارج، بجلی گیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے بلوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں اوگرا قانون کے تحت نپرا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے وہ بل کی درستگی وہ آف کورس اس نے کہا کہ بل کی درستگی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو لگا بل زیادہ ہے، غلط ہے، تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انکرا پروٹوکول 1997 کے تحت بجلی چوری کے الزام میں بغیر نوٹس کے، یاد رکھیں، کنیکشن آپ کا بھی نہیں کاٹا جا سکتا۔ میٹر چیک کرانے کا بھی آپ کا رائٹ ہے، اگر میٹر آپ کا لگا میٹر خراب ہے تو آپ اس کو اپلیکیشن دے کے اس کو چیک کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کا رائٹ ہے، اگر آپ ایک ساتھ بل نہیں پے کر سکتے، قسطوں پر بھی بل اگر زیادہ آ جاتا ہے تو متعلقہ ادارے سے رابطہ کر کے آپ قسطیں بھی کروا سکتے ہیں، درخواست دے سکتے ہیں، قسطیں ہو جائیں گی اور آپ قسطوں میں بھی پے کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بل جو پے کرنے کی ڈیٹ ہے 15 دن تک جرمانہ نہیں لگتا، 15 دن کے بعد جرمانہ لگ سکتا ہے، اس لیے ود ان ٹائم آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اہم بات یاد رکھیں، بجلی چوری یا پھر گیس چوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ ایک سنگین جرم ہے، اس پر قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں، اس سے آپ اوائڈ کریں۔ 10واں اور آخری جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں عام آدمی کا قانون، وہ ہے وراثت کا قانون۔ مسلم پرسن لا ہے سکسیشن ایکٹ 1925، جس کے تحت جو یہ وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ خواتین کا حق ہے، یاد رکھیں اسلام میں عورت کو وراثت میں حصہ ملنا چاہیے، چاہے بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، سب ہے، ان کا ہر ایک اسلام نے حصہ مقرر کر دیا ہے اور اس حصے کے مطابق اس کو حصہ ملنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں وراثت سرٹیفکیٹ جو ہے، جو سکسیشن سرٹیفکیٹ، یاد رکھیں اس کے لیے بینک اکاؤنٹ ہے یا کوئی پراپرٹی ہے، اس کے لیے سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے۔ آج کل کے قانون کے مطابق آپ کو نادرہ سے نادر ڈکلائن کرتا پھر کورٹ سے لینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی قرض ہے ڈیسیز کا تو تقسیم سے پہلے وہ آپ کو قرض ادا کرنا پڑے گا، وہ ضروری ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ وصیت کی گئی ہے تو 1/3 1/3 حصہ ڈیسیز اپنی پراپرٹی کی وصیت بھی کر سکتا ہے، تو وہ وصیت کے مطابق بھی تقسیم ہوگی 1/3 اور باقی لیگل ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ یہ آج ہم نے 10 آپ کو قانون بتائے۔ یاد رکھیں آخر میں ایک بونس ہم آپ کو بتائیں، کورٹ کیسز کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کورٹ میں اگر کوئی میٹر ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ آپس میں اس میٹر کو نمٹانے کی کوشش کریں۔ عدالت جانے سے بہتر ہے رضامندی سے، دونوں کے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو سب سے اچھی بات ہے۔ جہاں تک وکیل کی بات ہے، وکیل قانون جانتا ہے، اچھی طریقے آپ کا کیس آگے فارورڈ کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ وکیل کریں۔ جھوٹے دعوے کے لیے اگر چھوٹا دعویٰ ہے، یاد رکھیں جھوٹے دعووں سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ اگر چھوٹا آپ کا کیس ہے، مائنر ہے، تو آپ ڈائریکٹ کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ وکیل کریں۔ کورٹ کی فیس ہوتی ہے، وہ آپ کو کورٹ فیس کسی بھی کیس میں جب کورٹ فیس لگتی ہے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھیں پے کرنی پڑے گی۔ کورٹ میں ٹائم طلب میٹر سالو ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، یاد رکھیں اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو صبر سے اور آرام سے سکون سے کام لینا پڑے گا۔ یاد رکھیں عدالت میں بھی جھوٹ بولنا جرم ہے، ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے رائٹ کے لیے لڑیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔